غریب کی سواری مزید مہنگی، 2000 سے 5000 تک اضافہ۔ ایٹلس ہونڈا کا CD70 کی قیمت 2400 روپے بڑھا دی گئی، 86,900 روپے ہو گئی۔ 125 3000 روپے بڑھنے سے 1,42,500 روپے پر جا پہنچی۔ CD ڈریم اور پرائڈر کی 3000 CB150 کی قیمت میں 5000 روپے کا اضافہ ہوا۔ سوئی گیس بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا، شارٹ فال 25 ملین کیوبک فٹ تک جا پہنچا۔ فیصل آباد کی نان ایکسپورٹ انڈسٹری کی سوئی گیس کی فراہمی غیر معینہ مدت تک کے لیے بند، CNG سیکٹر کو پہلے ہی گیس سپلائی معطل ہے۔ عید سے پہلے گرم مسالہ جات کے ریٹس بڑھا دیے گئے، سرخ مرچ پاؤڈر 350 سے 400 روپے کلو تک کر دیا گیا۔ اب ہلدی بھی 150 سے 165 روپے کلو میں ملے گی۔ زیرہ ایرانی 10 گرام مسالے کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ۔ سبز مسالہ جات بھی مہنگے، ادرک 500 تو لہسن 300 روپے کلو۔ ٹماٹر پیاز 80 روپے کلو ہو گئے۔ جھنگ انتظامیہ قیمتوں پر قابو پانے کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر کی انتظامیہ کو انجمن تاجران کمیٹی کے ساتھ مل کر کارروائی کی ہدایت۔ پنجاب کے دوسرے بڑے شہر میں سہولت بازار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ ملت روڈ پر واقع بازار برائے نام سہولت بازار، آٹا چینی نہ ڈالیں، دیگر اشیاء خورنوش بھی غائب۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی عید پر خالی کا سما ہے، سستا آٹا چینی نہ ہی درجہ دوم کا گھی پہنچایا جا سکا، غریب عوام اوپن مارکیٹ سے خریداری پر مجبور۔ بڑی عید میں ایک روز باقی، مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئیں، قربانی کے جانور بکرے، چھترے، دمبے، بیل اور اونٹ توجہ کا مرکز۔ خریدار کو مناسب دام میں تگڑے جانور کی تلاش، مالکان کے نخرے ساتویں آسمان پر۔ فیصل آباد کی مویشی منڈیوں میں بھی گہما گہمی، بھاؤ تاؤ عروج پر۔ ٹوبا اور چنیوٹ کی مویشی منڈی میں خریدار نہ آئے، زیادہ ریٹس عدم دلچسپی کی بڑی وجہ قرار۔ عید قربان کے لیے ڈویژنل سطح پر انتظامیہ متحرک، 20,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی جائیں گی۔ عوام میں 50,000 بایو ویسٹ بیگز مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ کمشنر ثاقب منان کی فیصل آباد میں میڈیا بریفنگ۔ سروس ڈیلیوری اور شکایات کے اندراج کے لیے 40 مقامات پر آگاہی کیمپس قائم۔ کورونا کی چوتھی لہر کی بھی وارننگ، احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ لائف اسٹاک فیصل آباد کا عید الاضحیٰ کے لیے پلان مرتب، ویٹنری ڈاکٹر اور عملہ ڈیوٹی پر موجود، فون کال پر فوری رسپانس دیں گے۔ چنیوٹ میں سینیٹری ورکرز کو نئی ہتھ ریڑیاں اور دیگر سامان مل گیا، ڈپٹی کمشنر مسعود نعمان نے سامان تقسیم کیا۔ میونسپل کارپوریشن چنیوٹ کی جانب سے عیدگاہوں کی تزئین و آرائش شروع، مغلیہ دور کی مرکزی عیدگاہ سمیت شہر کی صفائی ستھرائی ہوگی۔ میونسپل افسران کا شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عزم۔ قربانی کے جانور خرید لیے تو اب چھریاں ٹوکے تیز کرانے کی باری، چنیوٹ میں چھریاں ٹوکے تیز کرانے کے لیے سٹالز پر عوام کا رش لگ گیا۔ خسارے میں ڈوبے واسا کو افسران لوٹنے لگے، واسا میں 29 ڈیلی ویجز گھوسٹ ملازمین کا انکشاف، خزانے سے 80 لاکھ سے زائد نکالے جائیں گے، تنخواہیں کس کے کہنے پر جاری کی گئیں، کون جاری کرتا رہا، واسا کا شعبہ فائنانس ریڈر پر ڈپٹی ڈائریکٹر محمد مقبول کی درخواست پر دوبارہ انکوائری کا آغاز ہوگا۔ سٹی 41 کی خبر پر واسا فیصل آباد ان ایکشن، ٹیمیں شہباز ٹاؤن پہنچ گئیں، نکاسیاب کے لیے اقدامات جاری۔ سٹی 41 نے شہباز ٹاؤن کی گلیوں میں گندا پانی جمع ہونے کی خبر نشر کی تھی۔ تاندیوالا کے گورنمنٹ گرلز اسکول چک 409 میں سہولیات کا فقدان، 750 طالبات، اساتذہ 15 تو کلاس رومز صرف 5۔ ایم پی اے فردوس رائے نے سہولیات کی کمی پوری کرنے کے لیے یقین دہانی کرا دی۔ فیصل آباد میں کرونا ویکسینیشن کے بوگس اندراج کا انکشاف، 2 متاثرہ شہری شکایات لے کر محکمہ صحت کے دفتر پہنچ گئے، ڈپٹی کمشنر محمد علی نے چھان بین کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ اساتذہ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے ویکسین لگوانا لازم، محکمہ تعلیم پنجاب نے سی او سے سٹاف کی 100% ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ مانگ لیا۔
کورونا کے وار جاری، ڈویژن بھر میں 13 نئے مریض رپورٹ۔ فیصل آباد میں مزید 10 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ جھنگ میں 2 اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1 مریض۔ چنیوٹ میں کوئی نیا مریض سامنے نہ آیا۔ سب ڈویژن طارق آباد سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع، بجلی سے محروم نگہبان پورہ کے رہائشیوں کا پارا ہائی، سراپا احتجاج بن گئے۔ کمالیہ کے محلہ فاضل دیوان میں مکینوں پر موت کے سائے، 11 kV کی تاریں انتہائی نیچی، کئی بچوں کو کرنٹ بھی پڑا۔ دفتروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے اہل محلہ کی اعلی حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ محکمہ فائنانس کا دید کی رقم میں اضافے اور ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری، جھنگ سمیت پنجاب بھر میں دید کی رقم 42 لاکھ روپے مقرر، قیمت کا تعین 30,630 گرام چاندی کی بنیاد پر کیا گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود بلدیاتی اداروں کو بحال نہ کرنے کا معاملہ، حکومت نے بلدیاتی ادارے بحال نہ کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ ہائی کورٹ کے عدالتی حکم پر عمل درآمد اور پلان تیار کرنے کے لیے 28 جولائی تک کی مہلت۔ روٹری کلب آف لائل پور کا صدر فاروق یوسف کی زیر صدارت ماہانہ اجلاس، سیکریٹری جنرل سکندر اعظم سمیت دیگر کی شرکت، نئے پروجیکٹس کی منظوری دی گئی۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کا بڑا مارکا، الیکشن 2021-22 کا باقاعدہ آغاز، عبوری فہرستیں جاری، الیکشن کے لیے ووٹرز کا اعلان کر دیا گیا۔ کارپوریٹ کلاس سے 980، ایسوسیٹ میں سے 3052 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ وطن پر جان قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کو سٹی 41 کا سلام، سمندری کے خادم حسین نے 71 کی جنگ میں جام شہادت نوش کیا، اہل خانہ کا سر فخر سے بلند۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ فیاض احمد مغل کی امن کمیٹی ممبران کے ساتھ میٹنگ، آلائشیں اکٹھی کرنے اور صفائی کے انتظامات پر تبادلہ خیال، تمام طبقہ فکر کے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی۔ لائف سٹاک کمالیہ کی کٹ آؤٹ آف پرباغ پروگرام کی تقریب، کٹ آف پرباغ پروگرام کی تقریب میں MNA ریاض پتیانہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر اعجاز سمیت دیگر کی شرکت، 150 کسانوں میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ محکمہ زراعت جھنگ کا جینیاتی لیبارٹریز کی مرحلہ وار توسیع کا فیصلہ، توسیع سے دوست کیڑوں کی افزائش کا عمل دگنا ہو جائے گا۔ جھنگ کی بایولوجیکل لیب میں سالانہ 80,000 دوست کیڑوں کی افزائش کی جاتی ہے۔ ڈچ کورٹ میں داخلہ مہم اور شجرکاری تقریب، وزیر اعلیٰ مشیر ملک عمر فاروق کی خصوصی شرکت، پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم، مفت کتابیں اور یونیفارم بھی تقسیم کیے۔ تحسین صدر نے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا عزم کیا۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین ایوب ریسرچ فیصل آباد میں کلین اینڈ گرین تقریب، MPA لطیف نظر اور پرنسپل ڈاکٹر سائرہ خانم نے کالج میں پودے لگائے۔ جھنگ کے سرکاری کالجز میں بھی مانسون شجرکاری کا آغاز، MPA معاویہ اعظم نے خواتین کالج سیٹلائٹ ٹاؤن پودا لگایا۔ CEO ایجوکیشن فیصل آباد کا MC اسکول حاجی آباد کا دورہ، خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کے تحت ہونے والے کاموں کا جائزہ لیا۔ اور سرمئی بادل چھا گئے، عید پر بھی بارش ہوگی، پہلا دن ٹھنڈا گزرے گا۔ آج سے 3 روزہ مانسون بارشوں کے دوسرے اسپیل کی پیش گوئی، ٹریفک حکام نے ٹریفک اہلکاروں کو الرٹ کر دیا، ڈیوٹی پر رین کوٹ اور چھتری ساتھ رکھنے کی ہدایت۔